اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ، نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ آرٹس کونسل باب المدینہ کراچی پاکستان میں نیکی کی دعوت۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ شیخ الحدیث و رئیس التحریر حضرت مولانا صدیق ہزاروی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نوازا اپنے پیارے مدنی پھولوں سے۔ ہوا مدنی مذاکرہ براہ راست، کھانا سحری و ملاقات سے پایا خوش نصیبوں نے حصہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں کچھ جھلکیاں آف ایئر اور دیگر مدنی پھولوں کی بھی اس مدنی گلدستے میں شامل ہیں۔ ہے رب کی نعمت، ہے باعث برکت، ہے باعث برکت، ہے باعث برکت، دریائے کرامت، دریائے کرامت۔ پیارے بابا جان، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہ کون سی مچھلی تھی جس میں آپ رہے؟ دوسرا یہ کہ مچھلی کے طبی فوائد بیان کر دیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اسے اللخم کہا جاتا ہے۔ سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کی پیٹھ پر نقش ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے۔ اگر مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے، آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرض جس سے بینائی جاتی رہتی ہے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس مرض میں فائدہ ہوتا ہے اور اس طرح نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجے کے عارضہ قلب یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے، اس طرح دل کی بیماری سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی طبی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق غذا میں مچھلی کا زائد استعمال مثانے کے کینسر کی افزائش یعنی بڑھوتری کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ میں نے 12ویں شریف میں بہت سے مذاکروں میں شرکت کی
اور 11ویں شریف کا میرا پہلا مذاکرہ ہے اور الحمدللہ بہت کچھ یہاں سیکھنے کو ملا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج کے مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ماشاءاللہ عز و جل مچھلی کے فوائد بھی حاصل الحمدللہ عز و جل اس کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوئی۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ان کی ہمت بڑھا، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ غم مدینہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مدینے کی دوری پر کہ میں دور ہوں مدینے سے، خوب دل جلایا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، سنتوں پر سختی سے عمل کیا جائے، اور غم مدینہ والے عاشقان رسول کی حکایات پڑھی جائے۔ مکتبۃ المدینہ نے کتاب بھی شائع کی ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات کا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ مدینے کا جذبہ بڑھے گا، غم بھی ملے گا انشاءاللہ۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے ڈویژن چمبڑ شہر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرہ اجتماع جو 23 جنوری کو مال پٹری گراؤنڈ میں ہوگا، اس اجتماع کی تیاریاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ اسلامی بھائیوں نے چمبڑ شہر میں اجتماع کی دعوت دی، پریس کلب اور چوک درد کے ذریعے بھی دعوت دی گئی۔ مدنی چینل کو صدا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ بابا مکھے ڈاڈی خوشی تھی ہے دعوت اسلامی جو وفد تے آयो چمبڑ میں جمعے جے ॾींहुं जेको प्रोग्राम आहे उन में पाण शरीक थियो ऐं पंहिंजा ॿिया बि जेके दोस्त भाइर हुजनि उन्हनि खे बि दावत ॾियो ऐं इन प्रोग्राम खे कामयाबु बनायो ऐं दावत इस्लामी अहले सुन्नत जी जमायत अल्लाह इनखे कामयाबु करे। माह इश्क़ रसूल इस ज़िम्न में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में दुरूद ख़्वानी का सिलसिला हुआ, जबकि बारशी हिंद से भी कुछ मनाजिर आपको इस मुक़द्दस माह में दिखाते हैं। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है।
ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے۔ آرٹس کونسل باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی۔ واضح رہے یہ اجتماع انشاءاللہ عز و جل 23 جنوری کو آرٹس کونسل میں ہوگا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ 23 جنوری رات آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں بہت ہی شاندار میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہ سب سلسلہ ہماری بہت ہی اچھے اپنا دعوت اسلامی عاشقان رسول کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ تو میں اپنے تمام فنکار ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میلاد میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور اپنے عاشقان رسول کی محبت کا ثبوت دیں۔ تمام جتنے بھی فنکار ہیں، چاہے ٹی وی کے ہوں چاہے اسٹیج کے ہوں، تمام فنکار انشاءاللہ شرکت کریں گے، اور ہمیں بہت خوشی ہے، یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ بہت خوشی ہے کہ مدنی چینل ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کر رہا ہے۔ 23 جنوری کو رات 9 بجے میلاد شریف ہوگا مدنی چینل کی طرف سے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس میں شرکت کر کے جو ہے ثواب دارین حاصل کریں۔ اور میں آپ سے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب کریں۔ مدنی چینل دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے۔ جہاں تک مدنی چینل کا سوال ہے تو مدنی چینل ماشاءاللہ گھر گھر نیکی کا پیغام پھیلا رہا ہے، اور گھر میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ سولو کرنے میں بڑی مدد دے رہا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ شیخ الحدیث مدرس جامعہ نظامیہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان حضرت مولانا صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں رکن شورا حاجی منصور اتاری و مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حاضری کی سعادت حاصل کی۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مختصر مدنی خبریں لیے حاضر ہیں، دیکھیے ایک ساتھ کچھ نیکی کی دعوت کے مناظر دنیا کے مختلف مقامات سے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی موج تحصیل و ضلع میاں والی میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت غم خاری اجتماع ہوا۔ مریض اور مریضوں کے نمائندوں نے ہاتھوں ہاتھ استخارہ، کاٹ کامل اور تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ عز و جل حاصل کیے۔ بھلا ہو سب کرے طیبہ کسے۔ رکن شورا عقیل اتاری المدنی کی مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد فاروق اتاری مرحوم کے والد حاجی عبدالرشید مرحوم کے لیے ایصال ثواب میں شرکت۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ چوک بازار چٹاگونگ بنگلہ دیش میں سنتوں بھرا اجتماع، نگران کابینات نے مدنی پھول دیے۔ ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار۔ عرب شریف میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، یہاں مدنی انعامات پر عمل کی دعوت دی گئی۔ کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ یو کے علاقے بیکنگ میں مدنی حلقہ ہوا، جہاں مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا گیا۔ ضلع احمد نگر مدھیہ پردیش ہند میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، نیکی کی دعوت کی ایک سعی
ہند سے ملاحظہ کیجیے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے قرآن پاک درست انداز سے پڑھنے اور دیگر مدنی پھولوں سے نوازا۔ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی خبر کا احوال ملاحظہ کیجیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ، جو ایک لفظ پڑھتا ہے، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس پر 10 رحمتیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پڑھی جاؤ، رحمتیں لوٹی جاؤ، برکتیں پائی جاؤ۔ مگر ناول پڑھیں گے، اخبار پڑھیں گے، ای میل پڑھیں گے، موبائل فون کے سارے سافٹ ویئر آئیں گے ہمیں، نہ ہمیں قرآن آتا ہے نہ ہمارے بچوں کو قرآن آتا ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ میں سے کہ آپ میں سے کس کو، آپ میں سے کون کون قرآن پڑھتا ہے۔ اب یہ تو الگ چیپٹر ہے، میں اگلے چیپٹر پر آ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ ہوں گے یہاں پر کہ جو روزانہ قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اب ان میں سے کن کن کو صحیح پڑھنا آتا ہے، یہ ایک اور ایشو ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ اب بتائیے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ آپ رب کا کلام پڑھ رہے ہیں اور آپ کی اٹینشن کہاں ہے، یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے وقت ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کس کا کلام؟ رب کا کلام نا۔ مولا علی کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ سے بات کرتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن کھول کے شروع ہو جاتا ہوں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ نگران پاک سیدی کابینہ نے گزشتہ دنوں مختلف مقامات سیدی کابینہ شیر شاہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مختلف علماء کرام، شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ دعوت اسلامی جب سے معرض وجود میں آئی ہے تو الحمدللہ عالم اسلام میں اور خصوصاً پاکستان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ پر درود و سلام کے ڈھنکے بجا دیے ہیں۔ دعوت اسلامی کے آنے سے عاشقان رسول کے ایمان کو تحفظ ملا۔ حضرت صاحب نے جو کام کیا ہے، اور صدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آپ نے صحیح معنوں میں آگے بڑھایا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور حیات حضری عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کہ جس سے میری قلبی وابستگی، ظاہری وابستگی، نظریاتی وابستگی اب سے نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز سے ہے۔ دعوت اسلامی یہ وہ جماعت ہے جو صرف ایک علاقے کے تک یا ایک شہر تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں اپنا زور و شور سے کام کر رہی ہے۔ بہت اچھا چینل ہے، اس کو ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں کافی دینی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا
محفل میں بہت کچھ سیکھا، اور میری دعوت ہے کہ پوری امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلوں کا انعقاد کریں تاکہ ہمارا دین میں ہمارا رجحان پیدا ہو۔ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے شخصیات اجتماع میں شرکت فرمائی، بیان اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی چینل ریلے مجلس کے زیر انتظام کیبل آپریٹرز میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر مدنی حلقے میں کیبل آپریٹرز اور اہل علاقہ نے بھی شرکت کی اور اچھی اچھی نیتیں فرمائیں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جو مدنی ماحول ہمارے ادھر محلے میں پٹیالہ ہاؤس میں ہو رہا ہے، اس کی ماشاءاللہ اتنی برکتیں ہیں اور اس کی جو اہمیت ہمیں آج معلوم ہو رہی ہے، اور ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمیں آج تک اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا اور نہ ہی ہم اس چیز کو حاصل کر سکے، اور ماشاءاللہ اس کی اہمیت اور اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس مدرسۃ البالغان کو آگے بھی چلائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیبل آپریٹر کے اجتماع سے شروع ہونے والے مدرسے میں خود بھی آؤں گا، میں نیت کرتا ہوں، اور میں نیت کر کے ساتھ ہی میں دوسرے دوستوں کو بھی اس مدرسے میں آنے کی دعوت دوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ۔ چمٹ اسلام بھائی اور مسجد کا وقت ہو گیا ہے، جلد جلد اٹھیے اور مسجد کی تیاری کیجیے، سونے سے نماز پہ ٹر رہا ہے، اللہ سے چلا آپ کو بار بار آج کی سعادت میں اور بار بار میٹھا مدینت کا۔ اور تقسیم اسناد کے موقع پر مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات باب المدینہ کراچی پاکستان اور خانپور پنجاب پاکستان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس طرح پاکستان بھر کے مختلف شہروں کے اندر مدنی مذاکرہ اوبی وین کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اس جمعہ کو 23 جنوری کو الحمدللہ عز و جل باب الاسلام کے شہر چمبڑ کے اندر بھی انشاءاللہ اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرہ براہ راست دنیا بھر میں دکھایا جائے گا۔ تو تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اس جمعہ کو مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیے، اور بالخصوص چمبڑ کے اسلامی بھائی جو میری آواز سن رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر الحمدللہ عز و جل بعد نماز عشاء جمعہ کو بعد نماز عشاء یہ مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جائے گا، اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا۔ انشاءاللہ میں بھی شرکت کی کوشش کروں گا، اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا، اور ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے، آپ سے فل تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ، ہم سب ان کے ساتھ دیں گے۔ اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیث، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ چینل کے ذریعے تمام مسلمانن کے جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھن تھا ان کے گزارش کندس، دعوت دینس تو وہ اچھی مذاکرو بدھن ثواب حاصل کن۔ مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، اور شیطان لعین رنجور ہے، مغموم ہے، مدنی چینل
ساتھ لائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ اس تاریخ کو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، بہت خوشی ہوئی سن کر، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور شرکت کریں گے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھرپور ہماری پریس کے حساب سے بھرپور شرکت کریں گے اور سب دوستوں کو لے کے انشاءاللہ بھرپور شرکت کریں گے اور ہمارا ہر تعاون ان کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ حضرت صاحب جو ہے براہ راست چمڑ والن سے مخاطب تھیندا ऐं सभिनी दोस्तनि खे अहिड़े मुस्लमाननि खे आशिक़ान रसूल खे अपील कंदसि त हिन मदनी मुज़ाकरे में वधि शरीक थी सवाब दारिन हासिल कनि। इंशाअल्लाह मैं खुद भी इस मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाऊंगा और दूसरों को भी अपने साथ लेके आने की कोशिश करूंगा।